انبیاء کی محنت اور تحریکوں میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا۔ تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے۔ امرت ان اکون اول من اسلم، امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی۔ تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی۔ آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے۔ میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا، اس شہرت کا، اس واہ واہ کا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی گالیاں دی، کہنے لگے بیٹا ان امامی عقبۃ قعود، میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے، ان جزتها فلا ابالی بما تقول، اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان حویت فیہا فانا احق بما تقول، اور اگر میں اس میں گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حقدار ہوں۔ انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایہا الانسان، ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں کہا، المومن نہیں کہا، یا ایہا الانسان۔ پھر آگے گلہ ہے ما غرک بربک الکریم، اور میرا بندہ تو اپنے رب سے دو نمبری کر گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک سبحانہ فی ای صورت ما شاء رکبک، یا ایہا الانسان یعنی یا طارق جمیل، ما غرک بربک الکریم، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، میں کتنا آگے جا رہا ہوں، میری ترقی کتنی ہے، میرا اللہ سے ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا، سب سے علی الفور ہے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کو کیا جواب دو گے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے، جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے؟ آپ نے کہا انا اعلم بربی منک، میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا، سبحان۔ اور لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر۔ اس میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت، جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، جیت انا و ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ کہ میں نے کئی دفعہ سنا، حضرت حسن بھی ساتھ۔ تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہا میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ تو حضرت علی چلے گئے تو موت کی آہٹ محسوس کی تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لی، اے حق، سنتے نہیں ہوں میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دے۔ انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے۔ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مزہ رکھتا۔
دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکش، اللہ آپ پہ بشکش۔ تو انسان کی پیدائش پر اللہ نے ساری کائنات کو متوجہ کر لیا، تو جب انسان کی پیدائش کو بتایا تو کہا فتبارک اللہ، بولو احسن الخالق۔ کیا کہنے اس رب کے، کیا برکتوں والا ہے وہ رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ ففی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو، یہ سارے چاند سورج سے هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہارے ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے، وخلقت لک لأجلی، تجھے اپنے لیے بنایا، فلا تشتغل بما هو لک عمن انت لہ، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، میرے لیے بنا ہے، دنیا تیرے لیے بنی ہے، تو دنیا کے پیچھے لگ کے مجھ سے غافل مت ہو۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ، میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے، تو میری مان کے چل، یہ تیرے ذمہ ہے، میں تو یہ روٹی دوں یہ میرے ذمہ ہے۔ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میری اطاعت میں غافل ہو جا تو ہو جا، میں تجھے کھانا کھلانے میں غافل نہیں ہوں گا۔ میرا رزق، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی 2 وقت کھانا بھی کھاتا تھا، رات کو سوتا بھی تھا، پیشاب پخانا بھی اس کا نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی پالا۔ ان خالفتنی فی فریضتی، تو میری ماننا چھوڑ دے، لم اخالفک فی لم اخالفک فی رزق، میں تجھے رزق پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کروں گا، وہ تجھے ملے گا۔ فَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، آج پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئی، ان جہنم کانت مرصادا، بیٹھی ہوئی ہے گھات لگا کے، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغسا، کہ سوچو تو صحیح، گرمیاں آتی ہیں ہم پتلا لباس پہنتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من، بولو قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا کرتا ہے، آگ کی شلوار ہے، سرابیلہم من قطران، آگ کا کرتا انہیں پہنایا گیا ہے، وتخشى وجوہہم النار، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش نارا احاط بہم سرادقها ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم۔ تو پکار رہا ہے میرے رب کا قرآن، میرے رب کی کتاب، کہ یہاں تو آئے گا رزق، سالے کو بھی دوں گا، تالے کو بھی دوں گا، اچھے کو بھی دوں گا، برے کو بھی دوں گا، سورج سب پہ چمکے گا، چاند سب پہ کھٹے بڑھے گا، بارش کے قطرے سب پر برسیں گے، زمین سب کے لیے غلے اگلے گی، پانی سب کے لیے بہے گا، ہوا سب کے لیے چلے گی، غذائیں سب کے لیے مہیا کی جائیں گی، تھنوں سے دودھ کافر کی بھینس سے بھی نکلے گا اور مسلم کی بھینس سے بھی نکلے گا، نافرمان کی کھیتی بھی اگے گی، فرمانبردار کی کھیتی بھی اگے گی، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، کرو کرو، کل یعمل علی شاکلتہ ان فانتظروا انا منتظرون۔ ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے، دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے، ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے،
فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ ارض تستأذن فی ان تبتلعہ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ فالملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ وہ سے تو اسے ہونا چاہیے، پکڑ لو مار دو۔ دیکھو جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعوتی فانا اعلم بعبدی منکم۔ اور چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ، میرا ہے تو میں جانوں، اور میرا بندہ جا میرا، مِنِّي وَإِلَيَّ۔ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں، یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بند، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو، اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بطان المومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو لگے رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں میں، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام دروائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم،
کہ دانم مشکلات لا الہ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و نحو سے سکھری تروس منصورین۔ خواجہ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھری تروش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، کر برز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر اگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا کوئی یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا،
اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دو کہ لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا۔ آخر کار ایک دن فرمایا لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے کا، پھر میں دوسری پڑھوں گا، پھر میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو درار پڑ گئی۔ پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بکس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت عامر نے علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی، اتنا اثر تھا اس بات۔ تو ان کا خبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دے۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہو، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا،
کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگ اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے، چونکہ اللہ کی حد میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں۔ جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ تو میری گزارش ہے، اپنی ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50 60 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں۔ آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں قضا ہوئے، یہ میری ضرورت کہ وسجد وقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے۔ وسجد وقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جا۔ زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو، اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم اخریت للناس ہیں۔ ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر، مجھے تکلیف ہوتی کہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں۔ میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی۔ جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا۔ بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا۔ ولید بن عبد الملک کان جبارن، اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جبارن، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا۔ سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا۔ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا۔ تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا۔ تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے
لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے. تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی. کبھی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں. میں کہ یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا. کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے. تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو. میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں. تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو. میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا. ایک آدھ چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5 چلے سر درد اور کچھ اور عوارض لاحق ہو گئے. ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے. عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چلو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا. ہماری تو شام ہونے والی ہے، آپ لوگوں کی سویر ہے. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو. اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے. نہ کوئی کمی ہے مدارس کی، علماء کی کوئی کمی ہے. ایک اخلاق والی نسل تیار، ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار. عربیت ان کا خاصہ، قرآن ہو، سیرت ہو، عربیت ہو، اور اچھے اخلاق ہو، اور تبلیغ کا جذبہ، دنیا میں پھرنے کا جذبہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو، آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی، گالیاں تک. اور اب رائمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح. یہ میرے لیے شرف ہے، حسنین کے علماء کی طرح. کتنی بڑی میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی بات آپ سب کے لیے. تو اس لیے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو، چھٹیوں کا چلہ قضا نہ کر. مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ افریقہ. وہاں شیخ اب مولانا زکریا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھٹیاں ان کے پاس گزاری. واپس آ کے چلہ لگایا، واپس آ کے چلہ لگایا. میں رائمنڈ میں اس وقت پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا. تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مزہ رکھا ہے.